اسباب اور نتائج میں جو قانون مناسبت ہے وہ قانون مناسبت معطل ہو جائے، کالعدم ہو جائے، ختم کر دیا جائے. قانون مناسبت جس کو فلسفے کی اصطلاح میں سنخیت کہا جاتا ہے، میں جان بوجھ کے اس کو مناسبت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ وہ معلوم ہے کہ مخاطبین فلاسفہ نہیں ہیں، اور خصوصاً پاکستان میں جہاں فلسفے کی نسبت ویسے حساسیت ہے کہ فلسفے کا نام لے لیں 3 دن ایمان نزدیک نہیں آتا. خصوصاً مذہبی طبقہ ایسے لوگ ہیں. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام جب مدرس تھے، قم میں پڑھاتے تھے، فلسفہ پڑھاتے تھے، امام کے بڑے بیٹے شہید جو نجف میں شہید کر دیے گئے مصطفیٰ خمینی، یہ چھوٹے سے تھے، امام کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے. مدرسہ فیضیہ میں ایک مٹکا رکھا ہوا تھا طالب علموں کے پانی پینے کے لیے، جس طرح ہوتا ہے مدرسوں میں، اسکولوں میں آج کل نلکے ہیں، ٹوٹیاں ہیں، اس وقت نلکے نہیں ہوتے تھے، مٹکے ہوتے تھے. آپ نے بھی، آپ تو نہیں، جوانوں نے تو نہیں، یعنی بوڑھوں نے، بڑوں نے دیکھا ہوگا. ہم جس اسکول میں پڑھے ہیں وہاں نلکے نہیں ہوتے تھے، مٹکے ہوتے تھے، وہاں پر مٹکوں سے پانی پیتے تھے. تو وہاں مصطفیٰ خمینی نے مٹکے سے پانی پیا. ایک کپ رکھا ہوتا تھا، وہ مٹکے میں ڈبو کے اس کے پی لیتے تھے، پھر وہاں بندہ ہوتا تھا مٹکے کے ساتھ ہی، وہاں رکھ دیتے تھے جیسے سبیلیں لگتی ہیں. خوب علماء تھے وہاں پر مدرسہ فیضیہ میں. مصطفیٰ خمینی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے پانی پیا. اس وقت چھوٹے بچے تھے، امام کے ساتھ جا رہے تھے. انہوں نے پانی پیا، پانی پی کے کپ مٹکے کے اوپر رکھا. بعد میں مولانا صاحب آئے، انہوں نے آ کے کپ بھی دھویا، مٹکا بھی دھویا، پاک کیا اس کو کور پانی کے ساتھ. لوگوں نے کہا کیا ہوا، آپ اس کو کیوں دھو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نجس ہو گیا ہے. کہا کیوں نجس ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ فیلسوف کے بیٹے نے یہاں سے پانی پیا ہے. یعنی امام خمینی کے بارے میں کہا کہ یہ فلسفہ پڑھاتے ہیں اور ان کے بیٹے نے پانی پیا. بیٹا نہ فلسفہ پڑھتا تھا نہ پڑھاتا تھا اس وقت، وہ بچہ تھا چھوٹا سا، لیکن چونکہ یہ بیٹا ہے فیلسوف کا، اس وجہ سے کہا کہ یہ مٹکا پاک کرنا پڑے گا. وہ جس قوم کے اندر یہ حساسیت ہو اس درجے کی کہ فیلسوف کے بیٹے کے پانی پینے سے بھی مٹکا نجس ہو جاتا ہو، تو وہاں ظاہر فلسفی بات کرنا آسان نہیں ہوتا. اور یہ مسلم ہے کہ مصلحین عالم، یعنی مسلم جن کی حیثیت مسلم مصلحین ہے، نہ اشباح الناس نے جن کو مصلح قرار دیا ہے. امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ایک موضوع بہت خوبصورت چھیڑا ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ عالم نہیں ہوتے، اشباح الناس. اشباح الناس یعنی شبی کی جمع اشباح ہے. کچھ انسان نما ان کو عالم کہتے ہیں، یہ عالم بن جاتے ہیں، ورنہ واقعاً یہ عالم نہیں ہوتے. کچھ انسان نما ان کو عالم بناتے ہیں، یہ عالم بن جاتے ہیں اور معاشرے میں عالم بن کر آ جاتے ہیں. امیر المومنین یہ نہیں کہہ رہے جو عالم نہیں ہے، عالم نما ہے، وہ اشباح الناس میں سے ہے. نا، جو ایسے لوگوں کو عالم کہتے ہیں اور مانتے ہیں وہ اشباح الناس ہیں امیر المومنین کی اصطلاح میں، یعنی عوام. وہ عوام جو ایسے لوگوں کو عالم مان لیتے ہیں، امیر المومنین نے عوام یا انسان نہیں کہتے، اشباح الناس کہتے ہیں کہ ما سماہ اشباح الناس عالما ولیس بہ. یعنی کچھ لوگ عالم نہیں ہوتے، اشباح الناس انہیں عالم کہتے ہیں، یہ عالم بن جاتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ مصلح نہیں ہوتے، انقلابی نہیں ہوتے، اشباح الناس انہیں مصلح بنا دیتے ہیں. اشباح الناس انہیں کوئی عنوان دے دیتے ہیں اور وہ مشہور کرتے ہیں. اشباح الناس آج کل مثلا جیسے میڈیا فرض کر لیں کہ کچھ انسان نما کسی کو، مثلا کل تک ایک مذہبی پروگرام چلانے والے کو میڈیا پہ ذلیل کیا کہ یہ بہت ہی کرپٹ انسان ہے. آج رمضان میں وہ رکشوں میں موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کے بہاریں قرآن کی لوگوں کو بتاتا ہے. پھر مثلا وہ اشباح الناس ہیں. اشباح الناس اس کو جو مرضی رنگ دے دیں، چاہیں تو اس کو بہت بڑی مذہبی شخصیت، اسکالر اور عاشق رسول اور پتہ نہیں دین کا بڑا وہ متوالا قرار دیں. چونکہ ٹی وی چلتا نہیں تھا، ایسا کوئی ایکٹر ملتا نہیں تھا، لہٰذا دوبارہ اس کو ری بلڈ کر کے پھر انہوں نے
یہ اشباہ الناس کرتے ہیں، یہ کام روز ہوتا ہے یہ کام. مصلحین واقعی میں سر فہرست سید جمال الدین افغانی ہیں کہ جن کو اشباہ الناس نے مصلح نہیں کہا. واقعاً جس شخص نے اپنے کردار سے اپنا لوہا منوایا ہے، اپنے افکار سے، اور اس شخص جس کے افکار سے علامہ اقبال جیسی شخصیات متاثر ہیں، جو علامہ اقبال جیسی شخصیات پہ اثر ڈال سکے، یا محمد عبدو جیسی شخصیات پہ اثر ڈال سکے، یا مصری بہت سارے بڑے جید علماء پہ اثر انداز ہو سکے، وہ واقعاً مصلح ہے. اس مصلح عظیم و بزرگ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ملت جس کی فلسفی بنیاد ضعیف ہے وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی، نہ دین میں، نہ دنیا میں، نہ سیاست میں، نہ کلچر میں. جس ملت کی فلسفی بنیاد ضعیف ہے اس کا کلچر بھی ضعیف ہے، اس کی ترقی بھی، اس کی سیاست بھی ضعیف ہے، اس کی معیشت بھی ضعیف ہے، اس کا سماج بھی ضعیف ہے، اس کا نظام تعلیم بھی ضعیف ہے. چونکہ فلسفہ تمام حیات انسانی سے متعلقہ سائنسز کی بنیاد ہے. تمام سائنسز کی بنیاد مادر علم ہے، مدر علم ہے. یعنی فلسفہ وہ ماں ہے علوم کی جو علوم کو جنم بھی دیتا ہے اور علوم کو تغذیہ بھی کرتا ہے، دودھ بھی پلاتا ہے، پال کے بڑا بھی کرتا ہے. فلسفے کی آغوش میں فزکس نے جان پکڑی ہے. آپ اس وقت عام فزکس پڑھتے ہیں نوکری کے لیے، لیکن آپ جتنے بڑے فزکس کے ماہرین ہیں آپ دیکھیں سب کے سب فیلسوف ہیں. ایک بھی ایسا فزکس کا ماہر آپ کو نہیں ملے گا جو فیلسوف نہ ہو. کوئی بڑا دنیا کا صاحب نظریہ ریاضی میں، میتھ میں آپ کو نہیں ملے گا جو فیلسوف نہ ہو. کوئی بڑا صاحب نظریہ آپ کو کسی شعبے میں، آرٹ میں نہیں ملے گا جو فیلسوف نہ ہو. کوئی بڑا مذہبی اسکالر کسی بھی مذہب کا دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا مگر یہ کہ فیلسوف نہ ہو. فلسفہ وہ ہمدرد ماں ہے جو پہلے ایک علم کو، ایک سائنس کو، ایک دانش کو جنم بھی دیتا ہے اور پھر اس کو دودھ بھی پلاتا ہے، پالتا بھی ہے، بڑا بھی کرتا ہے اور ایک ملت کے لیے بنیاد قرار دیتا ہے. لیکن جو بھیڑ چال کے تحت جو صرف زہری کر و فر دے کر ٹائی باندھ کے انگریز بن جائیں، خوب ان کے لیے فرق نہیں پڑتا. فلسفہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے. فلسفے کے بغیر چھوڑو اس کو. وہ مولانا روم کے شعر کی طرح ہے. مولانا روم نے ایک مثال دی ہے پہلوانوں کی. جیسے یہاں قدیمی پہلوانی نظام تھا جو ختم ہو رہا ہے تقریباً، ویسے لاہور و گوجرانوالا پہلوانی مشہور پہلوانی تھی یہاں کی. اب بھی اس کے شاید بہت نادر نمونے موجود ہوں، لیکن پہلے ایک عمومی چیز تھی. یہ کرکٹ وغیرہ سے پہلے پہلوانی ہی کھیل ہوتا تھا. رسمی پنجاب کا جو رسمی کھیل ہوتا تھا پہلوانی تھی، جس کے اندر اقدار تھیں، ویلیوز تھیں، انسانیت تھی. پہلوان صرف زور مند آدمی کو نہیں کہتے تھے جو ہاتھی جتنی طاقت رکھتا ہو نا. پہلوان یعنی جس کے اندر مروت ہوتی تھی، جس کے اندر شجاعت ہوتی تھی، دلیری ہوتی تھی، ایثار ہوتا تھا. ایسے انسان پہلوانی کی دنیا میں پیدا ہوتے تھے. غرض وہ پہلوانی بہت ہی کہیں کہ اہمیت کھیل ہے. عموماً جن کے اندر غیرت، شجاعت، مردانگی ہو وہ پہلوانی کی دنیا میں آ جاتے ہیں. کماتے نہیں ہیں پہلوانوں کو، کوئی تنخواہ نہیں ملتی، نہ ان کو کوئی پیسے ملتے ہیں، نہ ایوارڈ ملتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. صرف مردانگی کی خاطر یہ کام کرتے ہیں. ایک پہلوان، ایک جوان ہوا، گبرو بنا، زور آیا، اس میں طاقت آئی، تو پہلوانی کے اصولوں سے آشنا نہیں تھا. بڑے بڑے پہلوانوں کو اس نے چیلنج کرنا شروع کر دیا. عالم مبارز کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے. وہ اس زمانے کا جو رستم زمان تھا، بڑا پہلوان، آخرکار اس سے اس نے جا ٹکر لی اور سارے بڑے محفل میں اس کو چیلنج کر دیا کہ تو میرے مقابلے میں آ، میں تجھ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں. اس نے بہت سمجھایا کہ تو بچہ ہے، ابھی وقت لگے گا تجھے پہلوان بنتے ہوئے، اور یہ جو تیرے طریقہ ہے گستاخانہ یہ بتاتا ہے کہ تو ابھی پہلوانی سے بہت دور ہے، صرف تیرے اندر زور ہے. باہر کے وہ نہیں مانا اور اس نے اصرار کیا کہ
کہ آپ سے میں نے مقابلہ ضرور کرنا ہے. پہلوان نے قبول کر لیا, ٹھیک ہے جمعے کے دن مقابلہ کریں گے. مثلا جمعے کا دن آ گیا, کھاڑا لگا اور اس میں اترے دونوں پہلوان, یہ بھی اترا وہ بھی اترا لنگوٹ باندھ کے. وہ جو واقعاً پہلوان تھا اس نے اس کو کہا کہ تیری پہلوانی کی نشانی کہاں ہے, کیونکہ پہلوانی کی ایک نشانی ہوتی ہے, مرشد ہوتا ہے, استادی ہوتی ہے, اور واقعاً بہت ہی باادب چیز ہوتی ہے. یعنی پہلوان جتنا اپنے استاد کا معتقد ہوتا ہے, وہ مطیع ہوتا ہے, اتنے علماء بھی اپنے استاد کے معتقد نہیں ہوتے جتنا پہلوانی کی دنیا میں اپنے استاد کی قدر ہوتی ہے. اس کے قدموں کو چومتا ہے پہلوان, قدم بوسی کرتا ہے, اس وقت مقابلے میں جاتا ہے. اگر مرشد کے پاؤں نہ چومے وہ سمجھتے میں جیتوں گا نہیں, یا مرشد سے اذن لیتا ہے, اجازت لیتا ہے کہ مجھے اجازت ہے, اس حد تک وہ پابند ہوتے ہیں. باہر کیف وہ پہلوان تھا, یہ پہلوان نما, یہ صرف زورور تھا. اس نے اس سے پوچھا کہ تیری پہلوانی کی علامت کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ کیا ہوتی ہے؟ اب سب لوگ ہنس پڑے کہ اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ پہلوانی کی علامت ہوتی ہے, نشانی ہوتی ہے. پھر اس نے سمجھایا اس کو کہ دیکھ, ہر پہلوان کو تو دیکھے گا تو اس کے بدن پر ایک پہلوانی کی علامت ہوتی ہے جو اس کا مرشد اسے بنا کے دیتا ہے. وہ اس نے کہا مجھے تو معلوم نہیں تھا. کہا جس کے پہلوانی کی علامت ہی نہ ہو تو وہ کیا پہلوانی دکھائے گا, پہلے اپنی علامت لے کر آ. اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ملتی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ فلاں علاقے میں ایک ماہر آدمی ہے. جیسے یہ خال ٹیٹوز جو بناتے ہیں نا اس وقت بدن کے اندر, یہ تقریباً اس کے مشابہ کام کرتے تھے. وہ ایک حمام چلانے والا آدمی, وہ ماہر تھا یہ پہلوانی کی علامت ٹیٹو بنانے کا. یہ چلا گیا پہلوان جوان وہاں پر گبرو, اور اس نے جا کے اسے کہا کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے پہلے میری پشت پر پہلوانی کی علامت بناؤ. اس نے بھی سمجھایا اس کو کہ اس کا یہ طریقہ نہیں ہوتا, یہ خاص اس کا ایک ادب ہوتا ہے, لیکن اس کے پاس وقت نہیں تھا. باہر کے زور زبردستی سے اس نے آمادہ کیا کہ فوراً بناؤ. وہ اپنا اسباب سامان لے کر آ گیا, رنگ و سوئی اور ساری چیزیں, جو جلد کے نیچے رنگ داخل کرنا تھا. اس نے پوچھا کیا بناؤں؟ کہا جو مرضی ہے بنا دو, کوئی علامت ہو. اس نے کہا نہیں, پہلے خود انتخاب کرو. اس نے کہا مثلا شیر بنا دو. اس نے شیر بنانا شروع کیا. جو پہلی سوئی اس نے ماری جسم کے اندر, یہ چیخ پڑا, بلبلا اٹھا کے, یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ علامت بنا رہا ہوں. کہا کس طرح علامت بنا رہے ہو؟ کہا کہ یہ سوئی کے ذریعے سے رنگ تیری جلد کے نیچے ڈالنا ہے تاکہ وہ علامت بن جائے. کہا شیر کی کون سی شے بنا رہے ہو؟ کہا اس کا منہ. کہا منہ رہنے دو اس کو, کوئی اور ایسا بناؤ اس کا. اس نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس نے دوسری جگہ جسم پر سوئی چبوئی, پھر چیخ اٹھا, کہا کہ یہ کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا دم. کہا دم بھی رہنے دو اس کی, اس سے درد ہوتا ہے, کوئی اور جگہ بناؤ. اس نے باہر کے وہ جہاں بھی سوئی مارتا یہ چیخ پڑتا تھا, اس سے درد برداشت نہیں ہوتا اور یہ بلبلا اٹھتا. اس نے آخر کار اس نے کہا کہ نہ اس کی دم بناؤ نہ اس کا سار بناؤ. تو وہاں یہاں آ کر اب مولانا روم نے اصل اس کہانی سے جو مضمون لیا یا مطلب بیان کیا ہدایت کے لیے, وہ یہ تھا کہ خوب شیر, ایسا شیر جس کا نہ سر ہو نہ دم ہو نہ سم ہو, وہ مگر ہو سکتا ہے ایسا شیر, شیر کے نہ یال ہو نہ مثلا یہ یال, اس کے یہ بال جو ہوتے ہیں گردن کے اوپر جو اس کا روپ بناتے ہیں اصلی, یہ بھی نہ ہو, اس کا سر بھی نہ ہو, اس کے جبڑے بھی نہ ہو, اس کے دانت بھی نہ ہو. کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ شیر ہو؟ تو شیر نہیں ہے. لیکن وہ انسان جو تحمل نہیں کر سکتا, اس کو درد ہوتا ہے, پہلوان نما ہے, پہلوان نہیں ہے, اس کو شیر چاہیے لیکن شیر کا سر نہیں چاہیے, شیر کا دم نہیں چاہیے, شیر کا پنجہ نہیں چاہیے. جو پنجوں کے بغیر ہو وہ شیر نہیں ہوتا, جو دم کے بغیر ہو وہ شیر نہیں ہوتا. اب ہمیں اس طرح سے ترقی چاہیے لیکن بنیاد کے بغیر. ہمارا شیر, پاکستانیوں کا شیر, وہ مولانا روم کی اس مثال والا شیر ہے جو جس کا پنجہ درد ہوتا ہے. اسے پنجہ نہیں ہونا چاہیے اس شیر کا, دم نہیں ہونی چاہیے اس شیر کی. وقت لگتا ہے, اتنا وقت کس کے پاس ہے؟ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. ہمیں جاپان سے آگے بڑھنا ہے, امریکہ سے آگے ایڈوانس ہونا ہے, ہمیں مغربی طاقتوں سے آگے بڑھنا ہے, سپر پاور بننا ہے دنیا کے اندر. ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس.
خوب کس طرح سے یہ شعر بنے گا؟ یہ شعر کون سا شعر ہوگا؟ شاید وہ جو مولانا روم نے بیان کیا اس سے بھی بدتر شعر ہوگا. یہ کوئی گلیری کو شعر کہنا شروع کر دیں, کسی چوہے کو شعر کہنا شروع کر دیں, شاید یہ شعر کہلائے گا. عزیز من, یہ طے شدہ بات ہے کہ جب تک کسی ملت کے کلچر کی بنیاد فلسفہ نہ ہو اور اس کے علوم کی بنیاد فلسفہ نہ ہو, اس کی ٹیکنالوجی کی بنیاد فلسفہ نہ ہو, اس کی آئیڈیالوجی کی بنیاد فلسفہ نہ ہو, اس کے رہن سہن کی بنیاد فلسفہ نہ ہو, اس وقت تک وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی. میں نے 1000 بار یہ نقطہ عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں اور کرتا رہوں گا کہ یورپین مغربی دھوکہ باز ہیں. انہوں نے ہمیں ایسے علوم پہ لگا دیا ہے جس سے ان کی فیکٹریوں کے لیبر بن رہے ہیں. انڈسٹریل لوگ سستا لیبر تلاش کرتے ہیں ہماری قوموں کے اندر, لیکن کبھی بھی ہمیں وہ سائنسز نہیں بتاتے جن سے خود سٹیبل ہوئے ہیں. انہوں نے سوسائٹی پہلے بنائی ہے, انڈسٹری بعد میں بنائی ہے. وہ سائنسز جن کی بنیاد پہ سوسائٹی قائم ہوتی ہے, مضبوط سوسائٹی پائیدار, وہ پائیدار سوسائٹی انڈسٹری کو چلاتی ہے آگے. ہمیں سوسائٹی کی بنیاد نہیں بتائی, انڈسٹری کی بنیاد بتا دی, کیونکہ انڈسٹری کی بنیاد ان کے کام زیادہ آتی ہے, ان کی فیکٹریاں زیادہ چلتی ہیں. آج اگر پاکستانی لیبر رک جائے خدا نہ خواستہ تو کیا کس کو نقصان ہوگا؟ سب سے زیادہ انڈسٹری کو نقصان ہوگا. انڈسٹری سب مغربی ہے, لیکن ہماری سوسائٹی پاکستان میں انڈسٹری مضبوط ہے, سوسائٹی ضعیف ہے. سب پرابلم سوسائٹی کی کمزوری کی وجہ سے ہیں, سوسائٹی کے ضعف کی وجہ سے ہیں. سوسائٹی کا سٹرکچر ناقص ہے, نہ انڈسٹری کا. خوب سوسائٹی کن بنیادوں پر قائم ہو؟ سوسائٹی کی بنیادی جو سٹرکچر ہے, ڈھانچہ ہے, اس کی اساس فلسفہ ہے. کہ ہنوز فلسفہ بتانا ضروری ہے. فلسفے کی تعریف کیا ہے, فلسفہ ہے کیا؟ پاکستان میں فلسفہ کہا جاتا ہے نہ سمجھ آنے والی بات کو فلسفہ کہا جاتا ہے. اور جو بہت شریر قسم کا آدمی ہے اسے کہتے ہیں افلاطون ہے. یہ وہ بچہ جو ٹک کے نہ بیٹھتا ہو, آرام نہ کرتا ہو, کہتے ہیں یہ افلاطون, بڑا افلاطون بچہ ہے یہ. افلاطون اس فلسفے کا عجیب تعارف پاکستان میں کرایا گیا ہے. غرض عزیزان, بات ہماری یہ تھی کہ یہ جبر تاریخ, اس میں جب تک عوام الناس معتقد ہیں کہ ہم مجبور ہیں, اس وقت تک آپ کوئی بھی تھیوری انسان کو تبدیلی کی, خاص